ویلنٹائنس ڈے کے بارے میں اسلام میں آخر کار کیا کہا گیا ہے اور کس طریقے سے اب نظام چل رہا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے اسی دوسری جانب سے کئی ساری چیز جو ہیں وہ عام بھی ہو چکی ہیں۔ اسی سب کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت بات چیت کرنے کے لیے جڑے ہیں گرینڈ مفتی ناصر الاسلام صاحب۔ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جس طریقے سے اس وقت نظام بدلا ہے ان کے بارے میں بھی جانیں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب وقت دینے کے لیے۔ مفتی صاحب آپ سے سیدھا سوال رہے گا، آج ویلنٹائنس ڈے ہے، آپ کا کیا رد و عمل رہے گا اور کیا کہیں گے آپ اس دن پر؟ کیونکہ کافی ایسے مسلمان امت ہے جو اس دن کو مناتی ہے، جو اس دن کو سیلیبریٹ کرتی ہے اور بے حیائی کہیں نہ کہیں عام ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، بنیادی طور پہ اسلام ہمیں تہذیب سکھاتا ہے، اقدار کی تعلیم دیتا ہے، بہتر حسن معاشرے کی تعلیم دیتا ہے۔ ان جیسی چیزوں کی کوئی گنجائش نہ اسلام میں ہے، نہ تھی اور نہ آئندہ ہوگی، بلکہ یہ مغرب کی دین ہے اور اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اور جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ دراصل مغربی ثقافت سے متاثر ہو کر اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور اسلام بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کسی مرد اور عورت، کسی خاتون یا کسی مرد کے درمیان اختلاط کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور لوگ آپ باہر جائیں اس کے بعد اس طریقے کی اس دن کو سیلیبریٹ کریں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کا نظام جو ہے وہ نکاح پہ ہے۔ نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے جو ایجاب و قبول کے ذریعے سے ہوتا ہے، جس میں ہمارے معاشرے کے بڑے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، اور پھر لڑکا لڑکی کے درمیان نکاح ہوتا ہے، اور نکاح کے بندھن میں جب وہ بن جاتے ہیں اس کے بعد ہر دن ان کے لیے ویلنٹائن ڈے ہی ہوتا ہے۔ اگر خاتون کو ہر روز اپنا شوہر یہ پیغام دے دے کہ آج میں آپ سے بہت خوش ہوں، شکریہ کہیں، اور اسے یہ کہیں کہ آج آپ نے میرے بچوں کا خیال رکھا، میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، تو یہ سب باتیں ہیں جو اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنی زندگی گزاری، اپنی ازواج کے ساتھ جو تعلق قائم رکھا، وہ ہمارے لیے مثال ہے۔ وہ ویلنٹائن میں اس کی کوئی اہمیت، ویلنٹائن اس کے سامنے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ یہ ویلنٹائن ڈے یہ کیا ہے؟ یہ مغرب کی تہذیب ہے، مغربی تہذیب مغربی تہذیب سے یہ حاصل کردہ ہے، اور اس کی کوئی اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، نہ کوئی اہمیت ہے، اور یہ ان کی تجارت ہے، اور جس کے ذریعے سے وہ بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، اور اسلام میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ مفتی صاحب آپ سے یہ بھی سوال رہے گا، بے حیائی اب بہت عام ہو چکی ہے، بزرگوں کی عزت بچی نہیں، اب چھوٹے جو بچے ہیں بزرگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب وہ لہجہ لوگوں کا نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا تاثرات؟ بنیادی طور پہ دیکھیے، ایک بات ہے کہ ہمارے والدین نے اپنی ذمہ داریوں سے وہ تغافل شاری کرتے ہیں، اور ہمارے ائمہ حضرات بھی تغافل شاری سے کام لیتے ہیں۔ ہم لوگ مسئلے کی منافرت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بنیادی طور پہ سب سے اہم بات جو ہے وہ اخلاق ہے، جس کی طرح ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بیشتر حصہ جو ہے وہ اخلاقیات کی درس دیتا ہے، اخلاقیات پہ ہی منحصر کی ترجمانی اور عکاسی کرتا ہے، لہذا اخلاقیات ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہیں، اور اخلاقی تعلیم کے ذریعے ہم بہتر معاشرے کی تعمیر اور تخلیق کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی جموں کشمیر کی عوام ہیں، لوگ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو کہیں نہ کہیں اس چیز سے باقاعدہ طور پر باخبر نہیں ہوں گے کہ یہ دن کیا کہا گیا ہے اس دن کے بارے میں، یا پھر منانا ہے یا نہیں، تمام لوگوں سے آپ کی کیا اپیل رہے گی؟ بالکل ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، آپ ان چیزوں کو، اس تہذیب کو اپنانے سے گریز کریں، اور یہ ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہماری اقدار کے منافی یہ چیزیں ہیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ جو وقت آپ ان چیزوں میں دیتے ہیں اس کے بدلے میں آپ بہتر معاشرے کی تخلیق، اپنے بچوں کو بہتر تعلیم کے ذریعے کر سکتے ہیں۔
بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. میں آپ کو بتا دوں کہ معاشرے میں جس طریقے سے چیزیں عام ہو رہی ہیں اور بے حیائی کہیں نہ کہیں بڑھ رہی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں اور اپنے معاشرے میں، اپنی کمیونٹی میں جو ہے ایک امن و امان والا میسج قائم کریں، بھائی چارے والا حساب رکھیں، اور کہیں نہ کہیں ان چیزوں سے ہمیں باقاعدہ طور پر دوری اختیار کرنی چاہیے. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر، جاوید خان کے ساتھ.